سورۃ النساء رکوع نمبر 10 آیت نمبر 71 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ رکوع نمبر 10 سورۃ النساء آیت نمبر 71 تا 76۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور اب فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ رکوع 10 76 آیتوں پر مشتمل ہے۔ 10 رکوع سورۃ النساء کے 76 آیتوں پر مشتمل ہے اور بہت ہی اہم صورت ہے۔ اس میں شریعت کے یوں سمجھیے کہ جزوی مسائل بھی ہیں، احکامات بھی ہیں، قوانین بھی ہیں، اور دین کا کل تصور اور کل لاہیہ عمل کیا ہے۔ دین نظام، اس کے لیے ہم کیا کریں، کیسے آگے چلیں، کیسے بڑھیں۔ ایک ہوتا ہے نا اب بین الاقوامی سطح پر یا انٹلیکچوئل لیول پر لے جا کر کسی بات کو سمجھنا اور سمجھانا، تو یہ سورۃ النساء اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس میں دین میں انٹری کی وہ جو کی ہے وہ کیا ہے، یعنی دین میں داخل ہونا ہے تو اس کے لیے شرط لازم فرض کے درجے میں کیا ہے وہ بھی اس میں ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر ایمان لانے کے بعد آپ نے
وہ معیار تسلیم نہیں کیا یا اختیار نہیں کیا یا اس معیار کے مطابق تم نہ چلے تو تم مومن ہو یا منافق ہو، وہ بھی دو ٹوک انداز میں بتا دیا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ اگر قرآن و سنت کے مطابق تم فیصلے نہیں کرتے، قرآن و سنت کی طرف نہیں آتے، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، قرآن و سنت کے مطابق ہم فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نمبر ایک، یا کسی بھی شعبے کو ہم، جیسے شادی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، جو بھی ہے اس وقت، جو بھی سود ہے، جو بھی چلتا ہے، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہم نے ان شعبوں کو نہیں چلایا، اللہ کہتا ہے تو بھی تم منافق ہو، اور منافقوں کی جو سزا ہے وہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے، کو کافروں سے بھی نیچے۔ یہ آیت کا مفہوم ہے، یہ جو در کے اسفل، اس طرح کا وہ اس آیت میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ سب سے نچلے گھڑے میں ہوں گے منافق، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا یہ ہے کہ طاغوت، اب بار بار طاغوت بڑا فیمس لفظ بھی ہوا کہ طاغوت، حالانکہ ہر بندہ طاغوت ہے، میگزیمم میجورٹی مسلمانوں کی طاغوت ہے، حالانکہ یہی انہی مسلمانوں کو کہا گیا تھا کہ طاغوت سے کفر کریں باضابطہ، تو طاغوت سے کفر ہے، اس کے بعد انٹری ہے اسلام میں، لیکن یہاں پر ناچتے ہیں طاغوت بن کر، ایک ہوتا ہے طاغوت کا کفر کرنا، ایسا نہیں ہے، مسلمان خود طاغوت ہیں اور اس پر اتنے فرحہ شادہ و فرحاں، مست خوش، ان کو یقین، مطلب اب یقین وغیرہ اب یہ الفاظ جو ہے نا وہ کم پڑ گئے، اب وہ ڈکشنری میں کون سے الفاظ لائیں ان کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس سب کے باوجود طاغوت بنے بیٹھے ہیں اور ایسا دعویٰ کرتے ہیں جیسے کہ ان پر ہی وہی اتری ہے، مطلب وہی اصل، وہی جو کچھ بھی ہے انہی کے پاس ہے، بات سمجھ رہے، مطلب بندہ جو ہے مطلب کیا سمجھائے کسی کو۔ ابھی میں وہی حلیہ پورا ہے وہ مولانا، جیسے کہ ابھی وہ شکل ہے، مسلمان کیسے پہچانا جائے گا اس وقت، اگر کوئی وہ ڈریس کی بات میں کر رہا ہوں تو ڈریس میں ملبوس پورا، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، وہ ہے، دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ جو ہے فلاں طاغوت کو جو ہے تو حامی و نصرت عطا کر، اس کو نصرت دے دے، کس کو؟ ایک طاغوت کی تشریح میں ایک بندہ ہے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں، یا وہ جو گیٹ اپ ہے، جو بھی ہے، بہرحال اب کیا مطلب، اب کون سی ڈکشنری لائیں ہم کہ بھائی ان کو سمجھائیں وغیرہ وغیرہ، بات سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ طاغوت کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ انٹری ہے، جیسے کلمہ طیب کیا ہے؟ لا الہ، لا انکار ہو گیا کس کا؟ الہ کا، مطلب ہم کسی کو نہ خالق مانے، نہ حاکم، نہ خالق مانے، نہ پروردگار مانے، نہ پالنہار مانے، کچھ بھی نہ مانے، اور ساتھ جو لفظ ہے اصل جو ہے وہ ہے حاکم، جیسے سورہ یوسف میں 2 بار آیت آئی، ان الحکم الا للہ، حکم کس کا چلے؟ اللہ کا، بالادست کس کی ہو؟ اللہ رسول کی۔ یہاں پر جو ہے گڑبڑ ہو گیا پہلے ہی نظریے میں، بھائی حاکم کون ہے؟ یعنی احکامات کس کے مانتا ہوں میں، احکامات، اگر وہیں سے گڑبڑ ہو گیا تو باقی پوری عمارت تو گڑبڑا جائے گی نا، بھائی بنیاد ہوتی ہے نا کسی چیز کی، اب بنیادی جو ہے کہ پہلا پتھر عمارت کا کج ہو، ٹیڑھا ہو، تو پوری عمارت ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی۔ تو طاغوت لا الہ وہی ہے، فمن یکفر بالطاغوت، اب اس میں سورۃ النساء میں 2 مرتبہ آئی آیت کہ ہم نے تمہیں واضح طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا ہے، کیا مطلب کہ جہاں اللہ رسول کے اصولوں کو تم نے ہر شعبے میں اس کو بنیاد بنانا ہے، نہ کہ انسان کی اپنی جو اختراعات ہیں، یعنی اپنی ایجادات ہیں، اپنے گھڑے ہوئے اصول ہیں، جہاں بھی میرا آپ کا اصول چلے، قرآن و سنت کی کوئی بات نہ چلے، وہی طاغوت ہے، میں بھی طاغوت ہو سکتا ہوں، آپ بھی طاغوت ہو سکتے ہیں۔ اب اس آیت کو سامنے رکھیں کہ کیا میں نے جو بھی کام کیا وہ اللہ رسول کے ان اصولوں کے مطابق کیا یا نہیں کیا، اگر کیا تو مومن، نہ کیا تو ہم خود طاغوت بھی ہیں، منافق بھی ہیں۔ اب یہ ہے سورہ نساء اس حوالے سے۔ اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے، اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک نعرہ ہے بہت بڑا کہ یہ پوری جو ہے آفاقی سطح پر یہ اللہ کا نائب ہے، دنیا کی امامت کرنی اس نے، وہ چلا تو ایک نظام چلتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کی ایک چھت ہوتی ہے، انڈیویجول۔ بھائی کون سا نظام آج تک جو ہے وہ دنیا میں آیا، کوئی نظریہ جس نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم تو اپنا قیام چاہتے ہیں؟ بغیر قیام کے کیا ہوگا؟ ہم اس کی مثال یوں دیتے ہیں، وہ مثال سمجھنے کی ہے، بار بار حوض کی مثال دیتے ہیں ہم، حوض اوپر ہے، ہر گھر کو اسی سے سپلائی آتی ہے، حوض میں صاف شفاف پانی ہوگا، ہر گھر میں صاف شفاف پانی پہنچے گا۔ حوض کے اندر کوئی گڑبڑی ہو گئی،
گندا پانی ہے تو ہر گھر میں ایٹومیٹکلی بغیر کسی مصیبت کے، بغیر کسی ٹینشن، بغیر کسی رکاوٹ کے گھر میں گندا پانی ہی پہنچے گا۔ کیا مطلب ہوا کہ اوپر کا جو پانی ہے جہاں سے سپلائی ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ اب اس حوض کے اندر پانی کو تھوڑا ہٹا لیجئے، کتاب ڈال دیجئے، اس میں آپ علامہ اقبال کی شاعری ڈال دیجئے مان لو، یا پانی بھی ہے گھول کے ڈالیے تھوڑا تعویذ کہ بھائی یہ جو ہے وہ پانی پینے علامہ اقبال کی شاعری، تو وہ شاعری کے وہ جو بھی ٹکڑے ہیں کاغذ کے وہ ہر گھر میں پہنچے گا نا اگر کاٹ کوٹ کے رکھیں گے۔ اب اسی حوض کے اندر قرآن کے کچھ جو ہے نسخے ڈال دیجئے کاٹ کر، تو وہ آیتیں پہنچے گی ہر گھر میں۔ اب یہ میں بالکل آسان طریقے سے بتا رہا ہوں، اب یہ ہے نظام کی بات، ٹھیک ہے؟ تو اوپر حوض کے اندر قرآن رکھ دیجئے، ہدایت ایٹومیٹکلی ہر گھر کے اندر پہنچے گی، چاہے وہ کوئی بھی گھر ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ یہ رحمت ہے مسلمانوں کے لیے بھی، تو رحمت انہوں نے بہرحال قبول کیا اس رحمت کو، اور غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس وقت اس میں قرآن نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے گھروں میں پہنچ رہا ہے۔ یہ ہے طاغوت کہ اے لوگو اگر پانی صاف نہیں ہے، اگر گندا ہے تو اس کو پہلے باہر نکالو، اسی کا مطلب ہے طاغوت کا انکار۔ اور اس میں کیا ڈالنا؟ صاف شفاف پانی، اس کو کہتے ہیں وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، صاف شفاف پانی ہے، میں تشبیہ دے رہے ہیں قرآن سے۔ اور گندا پانی ہے قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب رکھ لیجئے تو وہ طاغوت ہے۔ اسی لیے کلمہ طیبہ لا الہ کہو، انکار کرو کس سے؟ کہ ہم گندا پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ہے لا الہ کا مطلب۔ الا اللہ، ہاں اس میں صاف شفاف پانی ہونا چاہیے، صاف شفاف پانی اللہ کا کلام، اللہ کا، اس پر ایک نظام بنے گا، اس کے لیے یہ ہے تیاری۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی، تو یہ چلا ہے ایک اللہ کا نظام، ایک ابلیس کا نظام پہلے سے، اور ابلیس نے جس نظام کی داغ بیل ڈالی اللہ نے اس کا نام طاغوت رکھ لیا۔ اب اس طاغوت کی اور اللہ کے اس نظام کی تو کچھ تو چلائیں گے، ابلیس کا نظام بھی کچھ لوگ ہی چلائیں گے، اللہ کے نظام کو بھی لوگ ہی چلائیں گے، تو آپس میں ہوگی چپقلش۔ ان کے لیے اب یہ رکوع ہے، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کس پر؟ اللہ کے اس پروگرام پر، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سبق پڑھ، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، علامہ نے اس کی تشریح کر دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ کی۔ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ایک طرف سے دنیا کی امامت ہے اللہ رسول کے اصولوں کے مطابق، ایک ہے حضرت ابلیس کے اصولوں کے مطابق، تو ان کی آپس میں کچھ چپقلش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اب جو ہے اللہ کے نظام کو چلانے والے، وہ پروگرام جو چلا حضرت آدم سے، انہوں نے ہر وقت تیار رہنا ان ابلیس کے دوستوں کے ساتھ۔ اب یہ آیت ہے، ہم اپنے الفاظ میں نہیں کہہ رہا، اب دیکھیے آیت ہے کہ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ، اولیاء ہوتا ہے دوست، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لاتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں، اور جو طاغوت کے اس پر ایمان رکھتے ہیں یا اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو چلاتے ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں۔ یہ آیت ہے، آیت نمبر 76۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو۔ شیطان کے وہ ساتھی کون ہیں؟ جو شیطان کے اس راستے پر ان اصولوں کو بالفعل چلانے کے لیے جد و جہد کریں گے، وہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ کسے باشد، چاہے اس کی شکل کچھ بھی ہو، نام کچھ بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی میں مثالیں، کتنی مثالیں ہیں بھائی، آپ کتنی مثالیں، اینچ ابو العجمیست کہ سرور ممبر برسر ممبر کہ ملت از وطن نس، تو پھر تو فتویٰ دے دیا ہے کہ اینچ ابو العجمیست۔ اب یہ بڑے بڑوں کے نام ہیں، وہ مصطفیٰ برا سانخی اسرا کے دی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولابی، تو بڑے بڑوں کے نام ہیں۔ تو شکلوں اس میں کیا رکھا ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ اسی لیے تو سورۃ المنافقون تو نہیں اترتی نا، نازل نہ ہوتی شکلوں کے خلاف، کہ منافقوں کو تم دیکھو گے تو ان کی جو وضاقتہ ہوگی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا ہی کہنے والے، دیکھتے رہ جاؤ گے، باتیں وہ کریں گے تو سنتے رہ جاؤ گے، تو بھائی اس قسم کا کلام تو ہم نے سنا نہیں ہے، ایسا لگتا لہن داؤد ہی ہے، کیوں جی؟ لیکن ہوں گے وہ، اللہ قسم کھاتا ہے کہ تم منافق ہو۔ کیوں؟ وہ جو ہے وہ لفظ صد آتا ہے نا ہر جگہ پر، کہ وہ اللہ کے دین اب وہ کانسیپٹ بڑے رکھے، دین نظام، اس میں وہ رکاوٹ ڈالیں گے۔ کیا ڈالیں گے؟ رکاوٹ۔ ایسے ایسے فلسفے جھاڑیں گے، ایسے ایسے فلسفے جھاڑیں گے
کہ بندہ جو ہے وہ ایسا لگے یہ تو گورکھ دھندا ہے، کہاں جائیں، کس طرف دیکھوں، کسے آواز دوں، کہ دل تو بہت گھبراتا ہے، ایک تشریح ادھر کی ایک ادھر کی، ایک دین ایک ہے، اتنے اختلافات، اتنی تشریحات، اتنی تعبیرات اور تعویلات کہ بندہ جو ہے وہ دماغ چکراتا ہے، بھائی مانوں تو کس کی مانوں، یہ چلتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو شکلوں میں کچھ نہیں رکھا، بس کرائیٹیریا ہے کہ طاغوت کا انکار کیا یا نہیں کیا۔ ایک انڈیویجول سطح پر میں نے طاغوت کا انکار کیا، جن شعبوں کو میں دین اصول قرآن و سنت کے اصول پر چلا سکتا تھا نہیں چلایا تو میں خود طاغوت۔ اور پھر حوض ہے، اوپر دیکھیے، حوض میں جو گند ڈال رہے ہیں ان کے خلاف، ان کا میں نے انکار کیا، ان کے خلاف کوئی جد و جہد کی کہ بھائی تو تم غلط کر رہے ہو، لوگوں کو یہ جو ہے وہ گندا پانی پلا رہے ہو تم، اگر تو وہ سب ہے قبول، اور گھر کی چھوٹی ٹنکیاں جو ہے صاف کر رہے ہیں، نل کے دھو رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ بس اللہ انہی کو کہتے ہیں یہ تو منافق بھی ہیں طاغوت بھی ہیں، بات سمجھ رہے ہیں۔ تو اس ابلیس کے نظام کو چلانے کے لیے ابلیس نے جس راستے کی داغ بیل ڈالی، وہ کچھ لوگ تو ہوں گے، ظاہر سی بات ہے بھائی، تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا، یہ تو حادثات کی دنیا ہے یہ والی۔ ہاں حوض میں جو گند ڈال رہے ہیں میں ان کے برابر ساتھ ہوں، لیکن میں معجزہ چاہتا ہوں دنیا میں ہو جائے، آئینہ بیچتا ہوں اندھوں کے شہر میں، اور بات سمجھ رہے ہیں، بالفعل صلاحیت، وقت، مال، فکر، جو کچھ بھی ہوتا ہے، جذبہ، ذوق، سب وہ ابلیس کے حوض کے لیے سب پتہ ہے۔ اور اللہ کا جو پروگرام تھا اس کے لیے ہم کیا سوچتے ہیں ذہن میں کہ اللہ معجزہ کر دے، یہ ہے نا، تو معجزے تو اب آئیں گے نہیں، وہ تو رسولوں کے ساتھ تھے خاص، اب کوئی معجزہ نہیں آئے گا۔ اب ہے اللہ کہتا ہے کہ مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، وہ جو ابلیس کا مشن تھا وہ چلا ہے، اس لیے اس کے ساتھ چپلش کرنے کے لیے اس کے لیے کیا کرنا ہے، تیار رہنا ہے۔ تو یہ جو طاغوت ہے یا ابلیس ہے، میں کہتا ہوں کہ انڈیویجول لیول سے لے کر کلیکٹیو سسٹم تک یہ پورا انفرادی اجتماعی معاملہ ہے، جیسے کہ ہم بار بار 2 اور 2 4 کی طرح، اگر وراثت ہے باپ نہیں دے رہا وہ خود طاغوت ہے، اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی لڑو، مقابلہ کرو، حق ہے نا۔ اگر مان لیجئے تھوڑا بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں، وہ والی تقریر نہیں کہ اللہ کے دین پر عمل کرو، اسلام پر چلو، قیامت کے صبح تک وہ نہیں پتہ چلا وہ دین کیا تھا، کیا مجھے یہی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ 2 4 کی طرح یہ دین ہے، دین کا یہ شعبہ، یہ شعبہ ہے، یہ شعبہ، یہ شعبہ، جیسے کہ یہاں پر ہے۔ ابھی تک ہم دیکھئے، اب اللہ کا کلام، ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے وراثت کے متعلق قوانین، مہر کے متعلق، نکاح کے متعلق، شادی کے متعلق، یتیموں کے مالوں کے متعلق۔ اب آگے اللہ کہہ رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لو مقابلے کے ہر وقت تیار رہو، گویا کہ بڑی پکچر اللہ نے سامنے رکھ دی کہ اصل میں تمہارا کام یہ ہے، یہ چیزیں تب چلیں گی جب کہ ابلیس کا زور ٹوٹے۔ ابلیس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈارون تھیوری تو یہی ہے، ہم نے تو اتنا سنا ہے کہ ڈارون نے کہا تھا کہ انسان بندر سے بنا، اس کی ایک اور بھی ہے، اس کا جو وہ محاورہ بنتا ہے یا ترجمہ وہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، فٹسٹ کی تھیوری ہے نا اس کی، تو وہ ہے، تو سروائیول آف دا فٹسٹ، تو وہ بات ہے بھائی۔ ابھی میں لیکچر یہاں سے دے رہا ہوں تو آپ چپ ہے نا، تو ہٹائے مجھے یہاں سے، نہیں ہٹا سکتے نا، تو نہیں ہٹا سکتے تو میرا سننا پڑے گا آپ کو، بس سیم ہے۔ وہی کہتا اللہ کہ مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، کہ وہ جو ابلیس نے جو داغ بیل ڈالی ہے، ہوتے ہیں نا وہ لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر، بس یہ بات ہے، دت ہیں۔ اقبال نے کہا کہ جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، یا وہ کہ جس نبوت میں نہیں قوت و شوقت کا پیام، وہ نبوت مسلمان کے لیے برگ حشیش، فرقہ حشیشین، بھنگ پلاتے رہو، یہی کہا لینن نے، جو منسوب ہے کہ وہ تو اوپیم ہے ماس کے لیے، یعنی مذہب کا ایک انجیکشن دو، یا ایک ٹیکا لگاؤ، یا ایک سگریٹ پلا لو، یا ایک نشہ کی کوئی گولی پلا لو، چرس کی، بھنگ کی، حشیش کہتے ہیں بھنگ کے پتے، ایک باضابطہ ایک فرقہ بنا تھا حشیشین، فرقہ حشیشین، وہ صبا تھا نا، کیا نام تھا اس کا پورا، حسن بن صبا اس فرقے کا بانی تھا،
مطلب وہ بھنگ پلاتا تھا لوگوں کو اور یوں سمجھ وہ جنت میں ڈال دیا. تو بڑا زبردست فردوس بری عبد الحلیم شرح نے لکھی ہے, وہ مطلب بہت زبردست پڑھنے کی وہ ہے. تو بھنگ پلاتے رہو اور جو ہے وہ وجد میں آتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, وہ ناچتے رہیں گے, وجد میں آتے رہیں گے, ٹھیک ہے. تو جو کچھ اس نشے میں ان کو پلایا گیا وہ اس میں جھوم رہے ہیں. پہلے ان کو وجد میں لایا نا, سرور میں, اب شراب آخر کو دیں گے. لاتے ہیں سرور اول, دیتے ہیں شراب آخر. تو جو کچھ تصورات میرے آپ کے سامنے ہیں, اب یہ وہ سرور کون سا ہے اس وقت؟ عورتوں کو, تم لڑکیاں ہو, تم عورتیں ہو, تمہارا یہ کام نہیں ہے, تمہارا وہ کام نہیں ہے, مسجدیں بند ہو گئی ہیں, تمہارا کام جو ہے وہ شوہر کی اطاعت ہے, چاہے وہ کتنا ہی 2 نمبر ہو, باپ کی اطاعت ہے, چاہے وہ کتنا ہی 2 نمبر ہوتے کہ نہیں ہوتے, ماں ہے چاہے وہ بھی وہ ویسی ہو. تو بس یہ فلسفی چلی. اور اس کے بعد جو ہے اوپر کی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, اجتماعی اثر, اجتماعی تربیت کا اثر ہوتا ہے. کوئی لڑکی بات کر سکتی ہے اس وقت؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر باپ لڑکے کو حصہ نہ دے, مجھے بتائے کوہرام مچے گا کہ نہیں؟ وہ مچائے گا, اٹھائے گا نہیں؟ لڑکا چھین کے لے گا کہ نہیں میرا حصہ؟ تو لڑکیوں کی وہ اپلیکیشن کس نے جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی؟ لڑکی کیوں نہیں بتا سکتی کہ بھائی میرا حصہ وہ کدھر ہے؟ یو ٹرن کیوں ہوا؟ ون سائڈ مسئلہ کیوں ہو گیا؟ تو تربیت کا ہی ہے نا یہ. لیکن یہ تربیت جب بھی کوئی مسئلہ چلتا ہے اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ فلسفی ہوتی ہے, اس کو ذہن میں رکھیں. تکے میں چیزیں تو نہیں چلتی نا, کہ چلتی ہیں. حالانکہ ہم قرآن پڑھتے, ایمان بھی لایا اس پر, اور پڑھتے بھی ہیں کہ وہ وراثت میں اس میں اتنا اتنا حصہ ہے, لیکن تب بھی نہیں یہ رواج میں آیا. کیوں؟ اس کے پیچھے کی مطلب ہے, اس کے پیچھے بہت ہی ذہین دماغ لگا ہوا ہے کہ لڑکیوں کو بالکل جو ہے وہ وراثت سے بے دخل کر دیا, اور اب لڑکیوں کو یہ یقین بھی نہیں ہے کہ ہمارا یہ حق ہے وراثت کا. ہے کوئی شعور, کوئی تحریک چلی, حالانکہ حق ہے. پہلی بات یہ, تو ایک تو یہ اللہ کا حق تھا, حق ہے. دوسرا ہے ان لڑکیوں کا کہ بھائی اللہ کے نظام پر, اللہ کے اصولوں کو تم نے توڑا اور اپنے اصول بنائے, اور ہم کو ان میں جو ہے یوں سے دیوار کی طرح چن دیا کہ ہم نے جو اصول بنائے تم نے ان کو ماننا ہے, نہ کہ اللہ کے ان اصولوں کو. ایک تو بڑی پروٹیسٹ ہے اللہ کے خلاف, اتنی بڑی ترمیم. بھائی پہلی کتابوں میں کرپشن ہو گئی, ہوئی کہ نہیں؟ بدل دی آیتیں. کیا آج ہم نے عملی طور پر آیتوں کو نہیں بدلا؟ اس پر پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا میرا آپ کا, میرا آپ کی طرف سے جن لوگوں نے یہ پروٹیسٹ کیا. لڑکیوں میں یہ ہمت ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ لڑکے کو حصہ نہ دیں, وہ پروٹیسٹ کرے گا باپ کے خلاف, لیکن لڑکیاں کیوں نہیں کر رہی؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ, مذاق, یہ بدتمیزی. دوسرا ہے کہ لڑکیوں کا بالفعل جو گراؤنڈ کی ریئلٹی ہے ان کا حق مارا جاتا ہے. تو یہ مقابلہ کس کے ساتھ کرنا ہے اس وقت؟ یہ انڈیویجول سطح پر, انڈیویجول نہیں ہے یہ, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک انڈیویجول سطح کا ہے جو اس وقت مجموعی جو نظام ہے ان کی گرفت سے بہرحال باہر ہے. یہ باہر ہے کہ نہیں؟ تو انڈیویجول ہو گیا ہمارا, مطلب مسلمانوں کا انڈیویجول مسئلہ ہے کلیکٹیو لیکن ہے انڈیویجول بھی. اس کو یوں سمجھیے, مطلب مجموعی جو اجتماعی نظام اس وقت مجھ پر آپ پر ہے اس کی گرفت سے تو باہر ہے نا. اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اپنا انفرادی مسئلہ ہے, لیکن اس کو ہم ایکچولائز کر سکتے تھے نا. تو بس وہ پروٹیسٹ کرنا ہے, وہ مقابلہ کرنا ہے. ہر وہ بندہ طاغوت ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو نکال دیا اپنی زندگی سے. وراثت کچھ نہیں, یہ صرف لڑکوں کا حق ہے, وہی طاغوت سے. آیتوں کو بدل دینا ہے مذاق ہے. تو جو بھی اس وقت جس پر ہم عمل کر سکتے, ایک تو وراثت پر عمل کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. کوئی معاشرہ ناراض ہوگا سوائے گھر والوں کے. زمین کا مسئلہ ہے, بڑے بڑے ہم نے دیکھے, تلاوت ایسی کریں گے وہی قاری, ماشاءاللہ سبحان اللہ واضح کریں گے, لیکن جہاں زمین کا حصہ آئے گا, زمین کی بات آئے گی, وہاں کچھ بھی کرنے کو تیار. میں تو بڑے دیکھے ہم نے, اللہ کی آیت ہے وہاں گول, اپنا وہ جو انا کا بت ہے اندر سے. زمین کا مسئلہ تو وہاں کوئی سوسائٹی اگر کوئی دے گا تو معاشرے والے رشتہ دار خوشی ہوں گے, لیکن گھر باپ ہے یا دوسرے بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کی طرف سے یہ ناراضگی اظہار ہوگا کہ بھائی کہاں زمین اتنی تھوڑی سی بہت ہے, یہ جائیداد ہے, پیسہ اتنا تھا, کہاں جو ہے بچیوں کو جو ہے تم یہ کر رہے ہو. بات سمجھ رہے؟ تو کہاں وہ جو ہے اس میں کوئی پریشر نہیں ہے باہر کی طرف سے. تو اس پر تو ہم خود جو ہے اس طاغوت کی تشریح سے نکل کر اللہ کے اس دین میں آ سکتے کہ نہیں آ سکتے؟
آ سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ہوتا؟ مہر ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں، کل بھی ہوئی تھی، ولیمہ ہے، اس کو ہم صرف لڑکا ولیمہ دے گا، لڑکیاں کیوں نہیں کہتی بھائی کون سا ولیمہ، کون سی پارٹی لوگوں کی، کوئی دعوت نہیں ہوگی طعام کی؟ لڑکیوں کی یہ شعور ہے آج تک؟ اگر کوئی لڑکی کہہ دے، اب دیکھو اس میں اصل ہم نے بھی بات کی، کافی ہم بات کام کرتے اللہ ماشاء اللہ، جواب یہی آیا کہ بھائی لڑکی کی شادی ہے، اب لڑکی کہے گی جب میری باری آ گئی تو تم نے یوں سمجھ لیجیے کہ یوں ویسے نکال دیا گھر سے، نہ کوئی اہتمام ہے، نہ کھانے پینے کا ہے، رشتہ دار آئیں گے تم نے نہیں کھلایا وغیرہ وغیرہ. ابھی باپ بالکل لاجک ہے اس کا. لیکن اگر یہ تو باپ سوچتا ہے نا بھائی ظاہر سی بات ہے وہ، لیکن اگر بیٹی یہیں سے کہے بالکل پروٹیسٹ کے انداز میں کہ نہیں کوئی دعوت ولیمہ نہیں، بھائی اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ لڑکی کا باپ ولیمہ دے، کوئی گنجائش نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ وہاں کوئی ولیمے کی پارٹی ہوگی نہیں ہوگی، لیکن لڑکیاں کہاں ہیں؟ کوئی ایک مثال کچھ بھی نہیں. ہاں اکا دکا وہی کلچر بالکل نہیں ہے، یا کوئی 10-20 لڑکیاں ہوتی، 50 ہوتی، کوئی تحریک ہوتی ہے نہیں ہے. تو یہ تو ہم کر سکتے تھے. پھر اسی طرح سے نکاح ہے، رشتہ ایک دن ہوگا دوسرے دن نکاح، اس میں کون سی پابندی ہے بھائی؟ مہر نہیں ہے تو مہر کون سا فرض ہے اسی وقت ادا کرنا؟ رخصتی کے وقت مہر دے دو، مابین مسئلہ ہے لڑکا لڑکی، 50,000 1,00,000 2,00,000 جتنی بھی جیب میں ہوں کیپیسٹی ہو، کیپیسٹی کے حساب سے مہر دے دیجئے، لیکن ڈیلے نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک دن انگیجمنٹ ہو گئی، دوسرے دن نکاح مسجد میں، یا لڑکا لڑکی کانٹیکٹ میں آگے محبت ہو گئی، یا ویسے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، ہو جاتی ہے بھائی، دنیا ہے، فطرت ہے، اللہ بھی کہتا ہے جو پسند آئے بس نکاح کر لو. اگلا اسٹیپ تھا نکاح کا. اب یہ وہ چیزیں ہیں، اگر تو اپنا نفس اس میں انوالو ہے تو اس کو وہی ہر انسان کے اندر شیطان ہے، اس شیطان کو مسلمان بنانے کی جد و جہد، اور اس کے بعد سوسائٹی ہے، ماں باپ نہیں کرنے دے رہے کچھ صحیح حلال کام، ان کے ساتھ لڑنا. اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. اب یہ تو میں کہہ رہا تھا انڈیویجول لیول پر، لیکن اس کا جو کینوس ہے وہ بڑا ہے. یہ جو جس کانٹیکسٹ میں آیت آئی ہے اب، یہ ہے دین کی اقامت کے لیے جو آخری مرحلہ ہے تصادم کا، ٹکراؤ کا، باطل کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ، طاغوت کی قوتوں کے ساتھ. یہ اس کے لیے ہے کہ آپ نے ہر وقت مقابلے کے لیے طاغوت کے ساتھ تیار رہنا ہے. یہ اس کے لیے خاص. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو. پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر، سچویشن جیسی بھی ہو، الگ الگ دستوں کی شکل میں یا اکٹھے ہو کر، اس کے لیے تیاری ہو. کس کے لیے؟ طاغوت کا زور توڑنے کے لیے. اب اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ عمل ہے کہ دین کی اقامت کا جو مرحلہ ہے وہ اس طریقے سے انجام پائے گا. ہر وقت تیار رہنا ہے. تیار وہ رہیں گے جن نے طاغوت کا انکار کیا ہو. جو خود طاغوت بنے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کہاں جانا ہے؟ وہ طاغوت بھی ہیں، منافق بھی ہیں. اب وہ ہے نا، جب موت کا فرشتہ کھٹکھٹاتا ہے نا دروازہ، تب پتہ چلے گا کہ ہم کس کیمپ میں ہیں. وہ واضح ہو جائے گا، اس وقت دروازے کھل جاتے ہیں، پردے. اس وقت آخرت اور دنیا اس میں ایک پردہ حائل ہے. آخرت مجھے اور آپ کو نہیں دکھتی. جس کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، جس کا، اس وقت پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. ابھی پریکٹیکلی کر لینا، جو بھی مرنے کے بالکل قریب ہو، بیمار ہوتا ہے کوئی وغیرہ، اس وقت اس کی کیفیت دیکھ لینی چاہیے کہ باتیں کیسی کرتا ہے. میں نے اکا دکا ایک دو جو بھی ہے مشاہدہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہوا ہے کہ جو بالکل مرنے کے قریب ہو تو اس کی باتیں دیکھنا کہ وہ ہوتی کیسی ہیں. بلکہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے، ہمارے نانا جی کی میرے جب وفات ہوئی تھی، بالکل آمنے سامنے کی بات ہے، تو وہ تو بالکل ایسے جیسے کہ وہ اس کے ساتھ بات کر رہا تھا. موت کا جو فرشتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں کھڑکی سے نہیں دروازے سے آئیے، ایسے کہا تھا. اب وہ آپ نے کیوں نہیں دیکھا تھا؟ وہ انہوں نے کیوں دیکھا تھا؟ بالکل بلایا تھا کہ بھائی دروازے سے. وہ اب ظاہر سی بات ہے وہ بیمار تھے تو رشتہ دار ہیں ادھر ہیں، یہ وہ سب جمع تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو یہ راستہ دیجیے، دروازے ہٹ جائیے. اور ان سے کہا بالکل مخاطب ہو کر کہ وہ دروازے سے، کھڑکی سے نہیں، دروازے سے آئیے. جو یہ لوگ ہٹے، دروازہ کھلا، بہرحال مطلب لوگ دروازے سے ہٹ گئے تو نانا جی گر پڑے بیڈ پر. تو ہم نے کیوں نہیں دیکھا بھائی؟ تو پردہ ہٹا کہ نہیں؟
تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ نہیں، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو جب موت کا وہ آتا ہے نا، تب حقیقت کھل جاتی ہے۔ اسی لیے توبہ ہے کہ جب تم مرنے سے پہلے مطلب جب موت کے آثار یا وقت ابھی نہ آیا ہو، تب اس سے پہلے توبہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ توبہ ہے گناہوں کا۔ اب یہ جو طاغوت کا مسئلہ ہے یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو شرک ہے، شرک کبھی معاف نہیں ہوتا۔ عمر بھر آپ نے یہ کہ میں نے، آپ نے جو بھی کیا، کسی نے بھی، کہ ہم نے اللہ کو حاکم تسلیم نہیں کیا، یہ کبھی یہ چھوٹا، اس وقت یونیورسل شرک ہے۔ اس سے پہلے اتنی بڑے پیمانے پر کوئی شرک نہیں ہوا۔ اب اس پر کسی نے واعظ کی آج تک؟ میں پھر کلچر کی بات کر رہا ہوں، یہ ٹرینڈ ہے اس کا کہ ہمیں فکر ہو کہ سب سے بڑا شرک اس وقت یہ ہے کہ انسان کو حاکم مانا جائے۔ بالکل نہیں، بلکہ میں نے کہا کہ وہ ابھی حوالہ دیا کہ دعائیں کرتے، اللہ فلاں طاغوت ہے تو اس کی اب تو ہی مدد کر سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حالت تو ان کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے، مصلحت کا کارڈ کھیلو، جو بھی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، کس سے ہے؟ حالانکہ ہم مانتے ہیں کہ بھائی یہ تو سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو جو بھی ہے، بہرحال موت جب آئے گی تب پتہ چلنا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ تو وہ تو سچویشن بتائے گی کہ کتنوں نے نکلنا ہے۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے۔ اب یہ منافقین کی باری ہے، لڑائی سے کیا کرتا؟ جی چراتا ہے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا۔ اب وہاں پر بھی اللہ نے فضل کیا، خباثت ہے اپنی، لیکن اللہ کا نام بھولا نہیں۔ کیا کہے گا؟ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا۔ اب یہ ہیومن سائیکالوجی کی بات ہے۔ اگر اس وقت مجھ پر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اکثر و بیشتر ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس کو پہلے سمجھا رہے تھے۔ اب پھر یہ وہ آیت یاد کرنا، یہ آیت یاد رکھے گا 72، آیت نمبر 72 یاد رکھے گا کہ یہی وہی سائیکالوجی ہے جو اس وقت ان کی تھی۔ کون؟ تم میں کوئی آدمی ایسا بھی جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے، مصیبت کس پر آئی؟ صحابہ پر جو مخلص تھے۔ مصیبت آتی ہے بھائی، نقصان تو اٹھانا پڑتا ہے، دنیا ہے بھائی، حادثات کی دنیا ہے، معجزات کی دنیا تو نہیں ہے۔ مصیبت آ گئی، اب وہ اپنے زعم میں جو زیادہ عقل مند ہے، دور اندیش ہیں، مصلحت بھی ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ حالات کا رخ کدھر ہے، مصلحت سے کام لو۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس وقت اپنی فلسفی وہ اس طریقے سے حکیم بن کر سامنے پیش آتے ہیں کہ بھائی میں نے تو اس کو بہت پہلے کہا تھا لیکن مانا نہیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ شکر ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں گیا تھا، وگرنہ میں بھی اس وقت جو ہے مارا جاتا۔ جو مصیبت اس پر آئی ہے میں بھی اس لپیٹ میں آ جاتا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ وہی 2 نمبر لوگ جن کو اللہ کہتا ہے منافق۔ اب دیکھو آیت ہے یہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت اللہ کے اذن ہوتا ہے اجازت، حکم، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ آیت ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ بھی باضابطہ آیت ہے۔ تو پھر ہم یہ جو اندیشے پالتے ہیں کاہے کے؟ یا غزوہ احد میں جب 70 صحابہ شہید ہوئے، منافقین نے اس وقت بڑا مسئلہ اٹھایا کہ دیکھا ہمارا نہیں مانا، یہ نقصان تمہیں اٹھانا پڑا۔ اب سورہ آل عمران کھول کے دیجئے، 6-7 رکوع ہیں میرے خیال سے کہ 5 رکوع ہیں، اور ڈیٹیل میں اس میں وہ جو ہے وضاحت ہے، تبصرہ ہے غزوہ احد پر۔ منافقین نے کیا کہا؟ جب جا رہے تھے تو منافقین اور کچھ صحابہ، بخلی صحابہ بھی کہتے تھے کہ نہیں، ہم یہاں مدینے میں ہی جو ہے یہ غزوہ لڑیں گے، یہی لڑائی کریں گے۔ لیکن جب اکثریت کی وہ رائے بنی تو غزوہ احد میں جانا پڑا، اور منافقین آدھے راستے سے ہی کیا آئے؟ پلٹ آئے 300۔ انہی منافقین نے جب غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تو اب جو ہے یوں سمجھ لے کہ وہ اس وقت کے آئنسٹین تھے، علامہ اقبال آج کل کے دور میں بہت بڑے حکیم۔ بھائی دیکھا، ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا تو تم پر یہ مصیبت آئی۔
یعنی اللہ کو سمجھا رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری نہیں سنی، تم وہاں گئے، اگر تم وہاں نہ گئے ہوتے، ہم نے یہاں لڑائی لڑی ہوتی تو یہ مارے نہ جاتے. پھر اللہ نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ یہ ہم چاہتے تھے کہ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اور اگر یہ اپنے گھروں میں بھی ہوتے، یہ گھروں سے آتے کھنچ کر اور اس مقام تک پہنچتے جہاں انہوں نے جام شہادت نوش کرنا تھا. اور اسی میں وہ آیت بھی آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ منافقین جو ہے ہر دور میں رہیں کہ نفسیات رہی ہے. تو مصیبت کس کے اذن سے آتی ہے؟ اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور وہ بھی ہوتی ہے آزمائش. بس اتنی سی باتیں یاد رکھیں. تو ہم جو بھی مکلف ہیں، ہاں جتنا ہم کام کر سکتے ہیں، مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہوگا. ایک وہ قبول اور بھڑکیں ہوتی ہیں نا، بھڑکیں مطلب جو کام ہم کر ہی نہیں سکتے انہیں کو نعرے دیں، وہ نہیں. جو آپ کی میری اوقات اس وقت ہے. اب اس وقت پوری دنیا میں اکثر مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ بلکہ یہ مقابلہ اس وقت جو ہے، جو بھی پٹائی ہے وہ مسلمانوں کے پر فرض ہے. اب مسلمان ہی کسٹوڈین ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب چہرہ تو مسلمان ہی ہے اسلام کا. اب مسلمان کدھر ہیں؟ جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، وہ بھی ایک ہی بینک میں ہیں اور مسلمان بھی اسی بینک میں ہیں. تو وہ کون سا اسلام، وہ کون سے مسلمان، کون سا اسلام؟ مطلب کون سی فیلڈ ہے جہاں ہم بالکل وہ جو ہے وہ الگ ہے، یا کوئی تصور ہے، یا ذہنی طور پر، علمی طور پر تو بھی ہمیں کوئی فرق ہوتا؟ بالکل کچھ بھی نہیں. تو اس لیے کس کے لیے میں شمع جلاؤں؟ کس کے لیے باہر جاؤں؟ کس کے لیے؟ یہی تو بات ہے نا. تو اس لیے بڑھ کے مارنے کا نہیں ہے. ہاں جتنا ہم کام کر سکتے ہیں اس وقت اتنا ہم کریں. زکوٰۃ کو ایکچولائز کریں کم سے کم، یہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں جد و جہد ہے، ہم جد و جہد کے مکلف ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. بس ہم نے اسٹرگل کرنی ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، سمجھانا ہے. بس سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے ہیں تو موت کا فرشتہ آنا ہے. بہرحال اعلان تو ہونا مسجد سے کہ اس وقت جنازہ ہوگا. تب پتہ چلے گا جب موت کا تھوڑا سا وہ آتا ہے پہلے مرحلے میں سب حقیقت کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. وہ جو بنجارہ نامہ ہے نظم، ٹھیک ہے نا، یہیں کہ یہیں پورا بینک بیلنس ہے، پوری ذہانت ہے، فطانت ہے، لیڈرشپ ہے، وہ یہیں کی دھری رہ جاتی ہے. بڑے بڑے آئے چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ اس کا مطلب کہ کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے، تو وہ ہے. تو یہ بہرحال ہم منافقت کی اس میں نہ آئیں. وہی کہ کوئی مصیبت آئی کسی پر تو ہم نے جو ہے وہاں اپنی حکمتوں کا وہ بوچھاڑ کر دی. حکمت بغیر نہ کہ بھائی ہم نے تو پہلے تمہیں سمجھایا تھا یہ مصیبت آئے گی، کیوں کیا تھا یہ کام؟ کیا کلمہ نہ پڑھے ہم؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم یہ نہیں کہا اللہ ایک ہے، اللہ کا رسول ایک ہے، اللہ کا نظام ایک ہے، اللہ کا قرآن، اس میں شریعت ہے، قانون ہے، ہم اسی کو مانتے ہیں. بھائی عقیدہ تو بیان کر سکتے، ایک ہوتے مصلحت ہوتی ہے عمل میں. یہ اس کو آخری بات میں کہہ رہا ہوں، پھر اس کو ختم کرتے ہیں. مصلحت اسٹریٹجی ہوتی ہے عمل میں. فار ایگزامپل میں نے شادی کب کرنی ہے؟ 2 سال کے بعد، یہ اسٹریٹجی. لیکن میں نے شادی نہیں کرنی، یہ ہے بلنڈر. یہ ہے نظریے کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ. مسلمان شادی کا انکار نہیں کر سکتا. شادی کرنی ہے، جی کرنی ہے، انشاءاللہ کرنی ہے. اب یہ ہے آپ کو کوئی پریشر ڈالے کہ شادی کرنی ہے، نہیں کرنی، اس کا مطلب آپ اسلام کو نہیں مانتے. کب کرنی ہے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، ڈیلے کر لو 10 سال، حق ہے. لیکن یہ کہنا کہ نہیں کرنی تو گویا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. جب انکار کر دیا نا تو مصلحت کس میں ہے؟ عمل میں ہے. عقیدے نظری میں مصلحت. اور بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے ذریعے سے میں نے بتایا کہ مصلحت کا تعلق ہے عمل سے. شادی کے ذریعے سے مثال دی. مصلحت کا مطلب کیا ہے؟ اسٹریٹجی کا، حکمت کا. حکمت عملی کہتے ہیں نا، وہ ہے عمل کے ساتھ، نظریے کے ساتھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد جہاد کیا تھا؟ ہاں جی کیا تھا. نہیں کیا تھا تو آپ نے تو آیت کھا لی. تو ہم کہے کہ مسلمان ہیں. اللہ ایک ہے؟ نہیں، اللہ کا ایک مطلب نہیں، وہ ہے، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے، پھر وہ ہے. نہیں بھائی، اس میں کون سی مصلحت ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن جو ہے وہ شریعت کی، اس کے اندر شریعت بھی ہے، قانون بھی ہے، ہم اللہ کے احکام، اللہ کو حاکم مانتے ہیں. نظریہ عقیدہ ہے. باقی رہا پریکٹیکل بالفعل عمل کرنے کا، اس میں ہم ڈیلے ہو سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہم گڈمڈ نہ کریں اس کو.
کہ بھائی یہ تو اس وقت مصلحت ہے اس لیے ہم نے اللہ دو بنا لیے، اس وقت دو خداؤں کی ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے. بھائی یہی بات ہے نا، بھائی ہم اس وقت کا تقاضا ہے، اللہ کو تھوڑا کرسی سے ہٹا لیں، حضرت انسان بیٹھے گا، وہ تھوڑی بہت راج کرے گا، اس کے بعد اللہ کو بٹھا لیں گے ہم پھر سے کرسی پر. اس کا یہی مطلب ہے جو بھائی صدیوں سے چل رہا ہے، یہی تو ہے، اور کیا ہے. اللہ کو کرسی سے ہٹا لو، کسی اور کیوں وقت کی ضرورت ہے. ہاں حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو اللہ میاں کو ہم اٹھا کر پھر سے اس کرسی پر لے آئیں گے، بس یہ بات بھائی یہ چل رہا ہے. تو اب سمجھی ہم گئے کہ کیا مسئلہ ہے. گل وچ اے ہو رہا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں شرک. ان الشرک لظلم عظیم، جو حق اللہ کا تھا اس کو چھین کر ہم نے انسان کو دے دیا. ٹھیک ہے نا. تو پھر جو منافقین ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کل پڑھیں گے.